بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 283 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ المطففین کی آیت نمبر 25 سے لے کر 36 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں ایسی خالص شراب پلائی جائے گی جس پر مختوم مہر لگی ہوگی۔ ختامہ مسک، اس کی مہر بھی مشک کی مہر ہوگی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور یہی وہ چیز ہے جس پر للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس شراب میں تسنیم کا پانی ملا ہوا ہوگا۔ عینا یشرب بها المقربون، جو ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس سے اللہ کے مقرب بندے پانی پئیں گے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ یضحکون، ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے تھے۔ یتغامزون، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاتے تھے تو انقلبوا فَكِهِينَ، دل لگی کرتے ہوئے جاتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ان کو ان مسلمانوں پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آخر ہوگا یہ کہ آج ایمان والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، آرام دہ نشستوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کہ کافر لوگوں کو واقعی ان کاموں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ سبق میں ہم نے جن آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی تھی ان آیات میں ابرار کے انعام و اکرام کا ذکر تھا۔ جو نیکوکار لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ انعام و اکرام میں رکھیں گے اور وہ مسیریوں پر بیٹھے ہوں گے، نظارہ کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں سے خوشی کے آثار نظر آئیں گے، دکھائی دیں گے۔ تو آگے انہی نیکوکاروں کو جو جنت میں شراب پلائی جائے گی اس کا تذکرہ ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، کہ انہیں جو ہے وہ خالص شراب پلائی جائے گی۔ وہ برتنوں میں، جن برتنوں میں لائی جائے گی ان برتنوں پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ مختوم اس کا معنی ہے مہر لگی ہوئی ہوگی۔ ختامہ مسک، اور مہر بھی مشک کی مہر ہوگی، یعنی مشک بھی وہ جو جنت کا مشک ہے، وہ خوشبو اور وہ مشک جو جنت کی ہے وہاں کی مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس شراب کی کتنی لذت ہوگی، اس کیفیت کا کیا عالم ہوگا۔ اور سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، کہ اس کی وجہ سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ہی عقل میں کوئی فطور آئے گا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنی لذیذ شراب ہوگی۔ درمیان میں وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے یہ ترغیب کے لیے ہے کہ اہل ایمان کو ترغیب دلائی جائے کہ اس شراب کی دل میں طلب رکھو جو اتنی لذیذ ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا ومزاجہ من تسنیم، یعنی یہ مزید اس کی ایک صفت اور وصف بیان فرمایا کہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ تسنیم کا پانی ملا ہوا ہوگا۔ تسنیم جنت کے چشمے کا نام ہے۔ اس کا پانی جب اس شراب میں ملے گا تو اس کے ذائقے میں اور لطف میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ دنیا کی جو شراب ہے
उस शराब के पीछे जो है वो लोग भागते हैं। दुनिया में बड़ी मरगूब समझी जाती है, लजीज चीज़ों में, दुनियावी चीज़ों में लोग पड़े हुए हैं और एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर उन चीज़ों को हासिल करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। तो इन चीज़ों में दुनिया की शराब भी है जिसके पीछे लोग जो है वो भागते हैं, जो दुनिया की लजीज चीज़ समझी जाती है, जिसके पीने से नशा भी आता है और उसके जो है वो घोंट गले से बड़ी मुश्किल से उतरते हैं, सख्त होती है और मुंह से बदबू भी आती है। जहालत की वजह से लोग उसी पर दिल हार बैठे हैं और कोई रग़बत की चीज़ भी वो नहीं है। दुनिया की शराब पीकर जो है वो इंसान गुनहगार भी होता है और आखिरत की शराब से भी महरूम हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने 3 लोगों के बारे में फरमाया कि वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। नंबर 1 शराब का आदी, नंबर 2 क़ता रहमी करने वाला और नंबर 3 जादू की तस्दीक करने वाला। ये 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। तो देख लें जो दुनिया की शराब पी लेगा उसको जन्नत की शराब फिर नसीब नहीं होगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। और वह ऐसी शराब होगी जिसके ऊपर मोहर लगी हुई होगी, मुश्क की मोहर लगी हुई होगी और तस्नीम का पानी उसमें मिला हुआ होगा, जो कि मुकर्रब लोगों का जो है वो चश्मा है, वहां से मुकर्रब लोग पानी पीते हैं या शराब पीते हैं, उस चश्मे का भी उसके अंदर जायका होगा, वो भी उसमें मिलाया जाएगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मनक़ूल है कि मुकर्रबीन बंदे खालिस तस्नीम पिएंगे और दूसरे जन्नतियों की शराब में उसकी आमेज़िश होगी, उसको शामिल किया जाएगा। गोया कि उनकी शराब भी खालिस ही होगी, मगर मुकर्रबीन को उनकी शराब में से भी शराब मिलेगी जो तस्नीम के चश्मे में बह रही होगी। इसमें दूसरे जन्नतियों की शराब में भी उसमें से कुछ हिस्सा मिला दिया जाएगा। तो इस तरह से जो खालिस शराब होगी तस्नीम की वो तो मुकर्रबीन के लिए है, लेकिन उसी का कुछ हिस्सा जो है वो दूसरे जन्नतियों को भी उनकी शराब में मिलाकर पिलाया जाएगा। इसके बाद मुजरिमीन की जो तज़हीक है, जो मोमिनीन की वो तज़हीक करते हैं, उसका अंजाम अल्लाह ताला ने अगली आयत के अंदर जिक्र किया है। इन्नल लज़ीना अजरमू कानू मिनल लज़ीना आमनू यज़हकून। मोमिनीन को देखकर ये लोग दुनिया में हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं और अहले ईमान जो है उनके साथ इस्तेहज़ा करते हैं। जो नेक बंदे हैं उनका तज़किरा अल्लाह ताला ने इससे पहले की आयत में फरमाया, उनकी खुशी का जो अंजाम है उसका जिक्र फरमाया। अब यहाँ से कुफ़ार और मुजरिमीन का तज़किरा कर दिया कि जो मुजरिमीन हैं, जो अहले ईमान के मुखालिफ हैं, उनसे बुग़्ज़ रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं और कहीं से अगर अहले ईमान गुजर रहे हों तो ये उनका मजाक उड़ाते हैं, आंखों ही आंखों में इशारे करते हैं, और जब घर जाते हैं अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं तो जो है वो खुशी खुशी से जाते हैं और जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो दिल लगी का इजहार करते हैं। लेकिन जब मोमिनीन इनको नजर आ जाते हैं तो उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। कभी क्या अलक़ाबात दे रहे हैं मुसलमानों को, कभी क्या जन्नत के दावेदार, तन पर कपड़ा नहीं है, पाँव में जूता नहीं है और बड़े अल्लाह के प्यारे बने फिरते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की जो है वो फिक्रे कसते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। हजरत खुबाब रजी अल्लाह ताला अन्हु और इस तरह हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कि फ़कीर सहाबा इकराम हैं, उनके बारे में मुशरिकीन जो है वो इस तरह के अल्फाज कहा करते थे। तो अपने घरों को तो ये खुशी खुशी जाते हैं कि हमने बड़ा कमाल किया, फ़कीरों का मजाक उड़ाया। मोमिनीन के सामने इशारों से उनका मजाक ये लोग उड़ाया करते थे। अहले ईमान को देखते ही कहते थे कि ये लोग जो है वो यकीनी तौर पर गुमराह हैं। वइज़ा राअहुम क़ालू इन्न हाउलाइ लज़ालून, यकीनी तौर पर ये लोग गुमराह हैं। वमा उरसिलू अलैहिम हाफिज़ीन, हालांकि ये कोई उनके पर निगरान नहीं है, उनका अहले ईमान पर उनको कोई निगरान नहीं बनाया गया। क़यामत के दिन उनके बारे में उनसे पूछ नहीं होगी कि ये लोग गुमराह थे या हिदायत पर थे। ये मतलब है इस आयत का। आखिरत में मामला तो उलट ही होगा, काफिर अजाब में होगा, मुसीबत में होगा और अहले ईमान जो है वो मुसहरियों पर बैठेंगे। तो लिहाजा क़यामत के दिन अहले ईमान जो है वो कुफ्फार पर हंसेंगे।
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، مسیریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ دنیا میں تو اہل کفر اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ اہل ایمان کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ اہل ایمان کی جو ہے وہ فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا علی الارائک ینظرون، یہ شرف اور یہ مرتبہ جو ہے وہ اہل ایمان کو حاصل ہوگا کہ وہ جو ہے وہ مسیریوں پر بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ حل صوب الکفار ما کانوا یفعلون، یہ کفار کی بدحالی کو دیکھ رہے ہوں گے، جو ان کی بدحالی ہوگی کہ جو ان کے اعمال کا بدلہ تھا، جو کفار کے اعمال کا، جو ان کے کفر کا اور ان کے اعمال بد کا جو بدلہ تھا وہ ان کو مل گیا، اس چیز کو وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ ان کے اپنے کرتوتوں کا ہی نتیجہ ہے، ما کانوا یفعلون، جو کچھ یہ کرتے تھے۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑایا اور ان پر ہنستے تھے، تو قیامت کے دن اہل ایمان جو ہے وہ اہل کفر پر ہنس رہے ہوں گے اور مسیریوں پر بیٹھ کر ان کے انجام کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، یسقون من رحیق خمر خالصۃ من الدنس مختوم علی انائها، ان کو جو ہے وہ خالص شراب پلائی جائے گی، یعنی کہ جو میل سے پاک ہو۔ خمر خالصۃ من الدنس، میل سے پاک جو ہے وہ شراب پلائی جائے گی، مختوم جو سر بمہر ہوگی، یعنی اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوگی، کس کے اوپر؟ علی انائها، اس شراب کا جو برتن ہوگا اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ لا یفک ختمہ الا ہم، یعنی اس کی جو مہر ہے اس کو وہی کھولیں گے، وہ خود ہی اس کی مہر کو توڑیں گے۔ ختامہ مسک، اور مہر بھی جو ہے وہ مشک کی ہوگی۔ ای آخر شربہ یفوح منہ رائحۃ المسک، یعنی شراب کے جو آخری گھونٹ ہے اس میں مشک کی خوشبو مہک رہی ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، سبقت کرنے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے، یا للچانے والوں کو اسی میں للچانا چاہیے۔ فَلْيَرْغَبُوا بِالْمُبَادِرَةِ إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لہٰذا ان کو اللہ کی اطاعت کی طرف سبقت کرنے میں سبقت کرنی چاہیے، یعنی تاکہ ان کو ترغیب ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف سبقت کریں۔ وَمِزَاجُهُ أَيْ مَا يَمْزُجُ بِهِ مِن تَسْنِيم فُسِّرَ بِقَوْلِهِ عَيْنًا فَنَصَبُهُ بِأَمْدَحُ مُقَدَّرًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ أَيْ مِنْهَا۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، اور اس میں تسنیم کی امیزش ہوگی، ای ما یمزج بہ، یعنی اس میں امیزش ہوگی، ملایا گیا ہوگا اس میں سے، من تسنیم، تسنیم میں سے۔ فسر بقولہ، تسنیم کی تفسیر اگلی آیت کے اندر ہے، مصنف فرما رہے ہیں کہ عینن یشرب بها المقربون کے اندر یہ وہ ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ، مقرب جو جنتی ہیں وہ پئیں گے۔ فَنَصَبُهُ بِهِ بِأَمْدَحُ مُقَدَّرًا، اس سے عینن کی ترکیب ذکر کرنا مقصد ہے کہ اس کے اوپر جو نصب ہے یہ امدحو محذوف کی وجہ سے ہے۔ یشرب بها المقربون ای منہا، یعنی اس تسنیم میں سے، اس چشمے میں سے جو ہے وہ مقرب لوگ پئیں گے۔ او ضمنا یشرب معنی یتلذ، یا پھر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر دوسرا قول یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ یشرب جو ہے یہ یتلذذ کے معنی کو متضمن ہے۔ ان الذین اجرموا کابی جہل ونحوہ کانوا من الذین آمنوا کعمار وبلال ونحوہما یضحکون استہزاء بہم، بے شک وہ لوگ جو مجرم تھے جیسے کہ ابو جہل یا اس کے دوسرے ساتھی، وہ اس سے مراد ہیں کانوا من الذین آمنوا، جو مومنین تھے جیسا کہ عمار، بلال یا ان جیسے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یضحکون، وہ ان کے ساتھ ہنسا کرتے تھے، استہزاء بہم، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہوئے ان کے ساتھ ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا أَيِ الْمُؤْمِنُونَ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ أَيْ يُشِيرُ الْمُجْرِمُونَ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ بِالْجَفْنِ وَالْحَاجِبِ استہزاءً، اور جب وہ گزرتے، یعنی کون گزرتے؟ مرو کی ضمیر مومنین کی طرف ہے، ای المؤمنون، کہ مومنین جب گزرتے تھے، یتغامزون، تو
یہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے تھے. یعنی ای یشیر المجرمون، یہاں سے تفسیر ذکر فرما رہے ہیں مصنف کہ مجرمین جو ہیں وہ اشارے کرتے تھے مومنین کی طرف بالجفن والحاجب استہزان، آنکھ سے اور ابرو سے جو ہے وہ بطور استہزاء کے اشارے کیا کرتے تھے. وَإِذَا انْقَلَبُوا رَجَعُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب وہ لوٹتے تھے، یعنی کہ رجعوا انقلبوا، رجعوا کے معنی میں ہے اپنے گھر والوں کی طرف، تو انقلبوا فَكِهِينَ تو خوشی خوشی جایا کرتے تھے. وَفِي قِرَاءَةٍ فَكِهِينَ، یہ کاتب کی غلطی ہے، فقیہین ہے جس طرح کے اس نسخے میں ہے، اور ایک قرات جو دوسری قرات ہے جو مصنف کے پیش نظر تھی وہ فاکہین ہے. یعنی اصل ان کے نزدیک جو قرات تھی انقلبوا فاکہین تھی، اور دوسری قرات کا ذکر مصنف فرما رہے ہیں کہ ایک قرات اس کے اندر فقیہین بھی ہے. معجبین بذکرہم المؤمنین، یعنی مومنوں کے ذکر سے تعجب کرتے تھے، مزے لیتے تھے، یہ اس کا معنی ہے. فَإِذَا رَأَوْهُمْ رَأَوُا الْمُؤْمِنِينَ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ ان کو دیکھتے یعنی کہ مومنین کو دیکھتے تو کہتے کہ بے شک یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں. لِإِيمَانِهِمْ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہیں. قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُرْسِلُوا أَيِ الْكُفَّارِ عَلَيْهِمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَافِظِينَ لَهُمْ وَلِأَعْمَالِهِمْ حَتَّى يَرُدُّوهُمْ إِلَى مَصَالِحِهِمْ، نہیں بھیجا گیا کفار کو علیہم ان پر، یعنی کہ مومنین پر، حافظین نگران بنا کر، ان کا نگران بنا کر ان کے پاس نہیں بھیجا گیا، ان کا وَلِأَعْمَالِهِمْ اور ان کے اعمال کا، یعنی مومنین کا اور مومنین کے اعمال کا ان کو نگران بنا کر، پاسبان بنا کر نہیں بھیجا گیا. حتی یردوہم الی مصالحہم، کہ یہ ان کو ان کی اصلاح کی جانب لوٹائیں. فالیوم ای یوم القیامت الذین آمنوا من الکفار یضحکون، پس آج کے دن یعنی کہ قیامت کے دن ایمان والے جو ہیں وہ کفار پر ہنسیں گے. علی الارائک فی الجنت ینظرون، جنت کے اندر وہ مسیریوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. ینظرون جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے، نظارہ کر رہے ہوں گے. من منازلہم الی الکفار وہم یعذبون فیضحکون منہم کما ضحک الکفار منہم فی الدنیا، یعنی کہ ان کے جو کافروں کے ٹھکانے ہیں ان کو دیکھ رہے ہوں گے. وہم یعذبون، اس حال میں کہ کافروں کو عذاب دیا جا رہا ہوگا. فیضحکون منہم کما ضحک الکفار، تو وہ بھی ان پر ہنسیں گے جیسے کہ کفار ان پر ہنستے تھے. فی الدنیا، دنیا کے اندر. حل صوبب جوزی الکفار ما کانوا یفعلون، مومنین کافروں پر ہنسیں گے کہ واقعی کافروں کو ان کے کیے کا خوب بدلہ ملا، جو انہوں نے کیا تھا اس کا خوب بدلہ ملا. صوبب جوزی، یعنی کہ ان کو خوب بدلہ ملا جو انہوں نے اعمال کیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.